قرآن مجید کتاب ہدایت ہے، اس موضوع پر چند جمعوں سے گفتگو ہو رہی ہے۔ پچھلا جمعہ یہ بات عرض کی تھی کہ قرآن مجید جب اتنی صلاحیت رکھتا ہے، قوت رکھتا ہے اور اتنا اس کے اندر پاور ہے کہ وہ انسانیت کو تبدیل کر دیتا ہے۔ ہم بھی قرآن پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، ترجمہ سنتے ہیں، تفسیر سنتے ہیں، اور سب سے زیادہ قرآن مجید جس ملک میں پڑھایا جا رہا ہے، عرب سے بھی زیادہ، وہ پاکستان ہے۔ لیکن یہاں کی قوم، اس پر یہ اثرات کیوں نہیں مرتب ہو رہے؟ قرآن پڑھنے کے باوجود، قرآن کا ترجمہ سمجھنے کے باوجود وہ اخلاق کیوں نہیں ہے؟ ظلمت کیوں چھائی ہوئی ہے؟ فسادات کیوں ہیں؟ میں نے عرض کیا تھا کہ میں عرض کروں گا اس بات کو، لیکن وقت مکمل ہو گیا تھا۔ آج میں نے اسی بات کو عرض کرنا ہے۔ اس بات پر ہمارا عقیدہ اور نظریہ ضروری ہے۔ یہ قرآن مجید کتاب ہدایت ہے، اس کو ھدی للمتقین فرمایا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ کتاب عبادت نہیں کہا کہ صرف اس میں عبادت کا تذکرہ نہیں ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ پر منحصر نہیں ہے، حصر اس میں نہیں ہے، کتاب ہدایت ہے، اور یقیناً اس کی تاثیر ہے۔ یہ بات عرض کی تھی کہ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے روح فرمایا ہے۔ جس معاشرے میں قرآن مجید اتر جائے اور معاشرے کی رگ رگ میں قرآن داخل ہو جائے تو وہ معاشرہ زندہ ہوتا ہے۔ اگر ہم قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، قرآن مجید کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں، قرآن مجید کی تفاسیر روزانہ صبح بیان کی جاتی ہیں، نشریات کے جتنے بھی ادارے ہیں مسلمانوں کے، ہر ادارے سے صبح صبح قرآن مجید کی تلاوت نشر ہوتی ہے، لیکن سارا دن فسادات کے یا تو فسادات میں عملی طور پر، یا فسادات کے تبصرے، یا فسادات کے تبصروں کا سننا سارا دن پاکستانیوں کا اور خصوصاً اور عموماً تمام مسلمانوں کا اس میں گزرتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید ہمارے معاشرے میں 100% اترا نہیں ہے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیں، بزرگ ایک مثال دیتے ہیں کہ ایک دیہات کا، صحرا کا، جنگل کے علاقے کا رہنے والا نوجوان بکریاں چرا رہا تھا، اس کو کہیں سے کارتوس مل گیا، تو وہ کارتوس اس نے اٹھایا اور بڑے تعجب سے اس کو دیکھتا رہا، پتہ نہیں کہ یہ کیا چیز ہے۔ اپنے سوچ کے زاویے کے مطابق اس نے اس پر کئی سارے فیصلے کیے، کھانے کے لیے ہوگی، اگانے کے لیے ہوگی، پتہ نہیں کس چیز کے لیے ہے۔ اس کو ایک بڑے میاں ملے، اس نے پوچھا، چاچا جی یہ کیا چیز ہے؟ جب اس نے دیکھا تو اس کو جھٹکا لگا، اس نے کہا کہ یہ اس کو کہتے ہیں کارتوس، اور اس میں اتنی پاور ہے کہ یہ ایک شیر نہیں 10 شیر بھی کھڑے ہوں
تو یہ ان کو ختم کر سکتا ہے، اس میں یہ صلاحیت ہے۔ اس نے کہا اچھا اتنی قیمتی چیز مجھے مل گئی، میں تو اس کو اپنے پاس رکھوں گا اور اس کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کروں گا۔ گھر جا رہا تھا، راستے میں اس کو ایک کتے کا بچہ وہ اس کے پیچھے لگ گیا۔ کچھ دیر اس نے اس کو بھگانے کی کوشش کی، جب وہ نہ بھاگا تو اس نے اپنی جیب سے کارتوس نکالا اور یہ کہہ کر اس کو مارنے لگا کہ اس سے تو 10 شیر بھی مر جاتے ہیں، تو کیا چیز ہے؟ تو اس نے وہی کارتوس اس کو مارا۔ تو اس کارتوس نے کیا کرنا تھا، اس کو جا کر لگا، دور جا پڑا اور کتا الٹا اس پر چڑھ گیا۔ تو وہ کہنے لگا کہ یہ بابا جی نے مجھے دھوکے میں ڈالا ہے، اس نے مجھے غلط بات کی ہے۔ تو ابھی جا رہا تھا، وہی آدمی پھر مل گیا، اس نے کہا آپ نے تو میرے ساتھ دھوکا کی ہے، آپ نے کہا اس سے 10 شیر مر سکتے ہیں، میرے سے تو ایک کتے کا بچہ بھی نہیں مرا۔ اس نے کہا اے نوجوان، اس کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے، لیکن جس طرح تو اس کو استعمال کر رہا ہے ایسے یہ اثر نہیں کرتا۔ اس کو بندوق میں کلاشن میں ڈالے گا، پھر اس کو جب مارے گا تو پھر دیکھنا یہ 10 شیر مار لے گا۔ قرآن مجید کے اندر صلاحیت اعلیٰ درجے کی موجود ہے اور یہ واقعی کتاب ہدایت ہے، لیکن جب اس کو اس تاثیر کے ساتھ، اس دل کے ساتھ، اس اہمیت کے ساتھ جب اس کو لیا جائے گا پھر یہ اثر کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، میں نے یہ تلاوت کی ہے خطبے میں آیت، کتاب، یہ کتاب ایسی ہے انزلناہ الیک، ہم نے آپ کی طرف اس کو نازل کیا، لتخرج الناس من الظلمات الی النور، کہ آپ لوگوں کو اسی کے ذریعے سے اندھیرے سے روشنی کی طرف لے آئے۔ قرآن مجید وہ کتاب ہے، اس کو نور بھی کہا گیا، من اللہ نور و کتاب مبین۔ مفسرین کے قول ہے نور سے مراد قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید کتاب ہدایت ہے، کتاب نور ہے، لیکن اس وقت نور کام دیتا ہے جب انسان کی آنکھیں بھی کام کرتی ہوں۔ اگر کسی کمرے کے اندر 1000 واٹ کے 1000 بلب بھی لگے ہوئے ہوں اور اس کمرے کو دن بنا رکھا ہو، لیکن اگر انسان کی اپنی آنکھ درست نہیں ہوگی تو پھر اس روشنی سے اس کو کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ تو خلاصہ یہ ہے قرآن مجید روح ہے، قرآن مجید ہدایت ہے، قرآن مجید سے انسانیت بنتی ہے، قرآن مجید سے پورا معاشرہ بنتا ہے، لیکن اس سے پہلے ضروری ہے کہ انسان کی دل کی جو آنکھیں ہیں ان کا اندھا پن ختم کر دے۔ اور قرآن مجید نے دل کے اس دل کو جس دل پر گناہوں کے اثرات ہوں، جس دل پر حرام کے اثرات ہوں، جس دل میں گناہوں کی سیاہیاں چمٹی ہوئی ہوں، قرآن مجید نے اس دل کو نابینا سے تعبیر کیا ہے۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ۔ فرمایا کہ ایک اندھا اور ایک دیکھنے والا یہ برابر نہیں ہو سکتے، اندھیرے میں چلنے والا، نور میں چلنے والا برابر نہیں ہو سکتے، اور اسی طرح سائے میں رہنے والا، سائے کی ٹھنڈک میں رہنے والا اور دھوپ کی شدت کی گرمی میں رہنے والا برابر نہیں ہو سکتے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر قرآن مجید کو نور فرمایا اور قرآن مجید کے لینے والے کو بصیر کہا ہے کہ اس کے دل کی آنکھیں ہیں۔ تو جب دونوں چیزیں موجود ہوں گی، دل زندہ ہوگا اور اس کی آنکھیں دیکھیں گی، پھر قرآن کی روشنی میں جب زندگی گزارے گا تو یہ حقیقت میں روشنی میں زندگی گزارنے والا ہے۔ اس کو قرآن مجید کے اس تعبیر میں کہا گیا گویا کہ یہ سائے میں زندگی گزارنے والا ہے، اس کے مقابلے میں جو اندھیرے میں زندگی گزارنے والا ہے اور دل کا اندھا ہے تو وہ ایسے ہے جیسے سخت گرمی میں دھوپ میں زندگی گزارنے والا۔ ہمارے معاشرے میں اضطراب، پریشانیاں،
فسادات اور شرور اس بنیاد پر ہیں کہ میری آنکھیں، میرے دل کی آنکھیں اندھی ہیں، میرے معاشرے کے افراد کی دل کی آنکھیں اندھی ہیں۔ جب ہم اپنے دل پر محنت کریں گے، اس کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کریں، قرآن مجید کو زندگی میں لے آئیں۔ قرآن مجید میں آج بھی وہی قوت ہے جو 100 سال پہلے نزول کے وقت جو صلاحیت اور قوت تھی، آج بھی وہی قوت ہے۔ قرآن مجید میں وہ تاثیر موجود ہے۔ اب دیکھیں، وہ معاشرہ جس معاشرے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت فرمائی اور واقعی اس معاشرے کے افراد کو گمراہی سے، ضلالت سے ہدایت اور نور کی طرف منتقل کیا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اللہ کا احسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ایک نبی بھیجا جو ان پر قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور ان کے دل کو پاک کرتا ہے اور ان پر کتاب و حکمت کے احکام بیان کرتا ہے، ان کو پاک کیا۔ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے وہ اندھیرے میں تھے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریاں بیان فرمائی۔ آپ نے ان کے دلوں کو پاک کیا، صاف شفاف کیا ہے، اور اللہ نے ان کے ایمان کی گواہی دی ہے کہ تمہارے دل میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کو مزین کر دیا ہے۔ ان کے دل کی آنکھیں کھلی، انہوں نے اسی قرآن مجید کو پڑھا، تلاوت کیا، زندگیوں میں اس کو لاگو کیا۔ تو پھر کیا تھا؟ ایک بخاری شریف میں روایت ہے کہ صحابہ کرام کی ایک جماعت آ رہی تھی، ایک جگہ پڑاؤ کیا، تو وہاں ان کو کھانے پینے کی ضرورت تھی۔ جس قبیلے کے قریب انہوں نے پڑاؤ کیا، اس قبیلے والوں سے انہوں نے مہمانی کا مطالبہ کیا، انہوں نے مہمانی نہیں کی، یا انہوں نے ویسے پانی نہیں پوچھا، تو ان کے ایک سردار کو بچھو لگ گیا۔ اس کے درد کی وجہ سے پریشان، اور سارے لوگ پریشان تھے کہ ہمارے سردار کا یہ معاملہ پیش آ گیا۔ تو کسی نے کہا کہ یہاں کچھ عبادت کرنے والے لوگ آئے ہوئے ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں۔ گئے، صحابہ کرام کی جماعت موجود تھی، ان کے امیر کے پاس، اے قافلے کے امیر، ہمارے سردار کو بچھو لگ گیا ہے، درد کی وجہ سے پریشان ہے، آپ کوئی دم کر سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں۔ تو اس شرط پر کہ آپ سے اتنی بکریاں لیں گے، غالباً 40 بکریوں کا مطالبہ کیا، 40 بکریاں لیں گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہمارے سردار کو آرام آ گیا تو 40 بکریاں دیں گے۔ روایت میں ہے سورۃ فاتحہ پڑھ کے دم کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت اس کا درد ختم کر دیا۔ قرآن مجید میں شفا موجود ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خط لکھتے ہیں، یہ وہ جسم ہے جس جسم میں قرآن نے سرایت کی ہوئی ہے۔ یہ ہاتھ قرآن کے اصول کے مطابق، آنکھیں قرآن کے اصول کے مطابق، ہاتھ پاؤں سارا نظام قرآن مجید کے اصول کے مطابق، یعنی اس وجود کی زندگی میں، اس کے وجود کے رگ رگ میں قرآن مجید داخل ہو چکا تھا۔ جب انہوں نے خط لکھا، آپ جانتے ہیں شام کے اس امیر المؤمنین امیر کی طرف کہ یہ خط دریا میں ڈال دیں، کیونکہ دریا نہیں چلتا تھا، سال کے بعد بند ہو جاتا تھا، اور ان کی بری عادت یہ تھی کہ قبائل کو تقسیم کر رکھا تھا۔ ہر سال ایک قبیلے کی ایک لڑکی کو جو نوجوان ہوتی اس کو بنا سنوار کر دریا میں ڈالتے، دریا چل پڑتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خط لکھا اور اس میں اللہ کا نام لیا اور کہا کہ اللہ کے حکم سے چلنا ہے چل، ورنہ تیری ضرورت نہیں ہے۔ آپ دیکھیں انسان کی عقل تو نہیں مانتی کہ خط کیا، دریا کیا خط پڑے گا، لیکن ان کے ان الفاظ کی تحریر میں یہ اثر تھا کہ دریا نیل چلا اور آج تک بند نہیں ہوا۔ یہ صلاحیت قرآن مجید میں آج بھی موجود ہے، بس کمی اس بات کی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک ٹکا لگ جاتا ہے، اگر توبہ کر لے تو وہ صاف کر دیا جاتا ہے،
نہیں تو پھر دوسرا گناہ کرتا ہے. اور گناہ کے اندر یہ صلاحیت ہے، ہر گناہ دوسرے گناہ کو دعوت دیتا ہے، ایک گناہ دوسرے گناہ تک لے جاتا ہے اگر توبہ نہ کی جائے. تو ایک گناہ سے دوسرے گناہ کی طرف یوں جب اس کی زندگی گناہ میں لت پت ہوتی ہے تو دل سیاہ ہو جاتا ہے. ظاہر بات ہے جب آنکھوں پر سیاہی آ جائے تو کیا نظر آتا ہے؟ آنکھوں کی بینائی تو ختم ہو جاتی ہے. تو دل پر جب سیاہی چھاتی ہے تو دل کی آنکھیں بھی بند ہو جاتی ہیں. پھر قرآن مجید اس تاثیر سے انسان اس ایمان سے، اس یقین سے انسان تلاوت نہیں کرتا تو پھر قرآن مجید وہ اثر نہیں دکھاتا اس گولی کی طرح. جس گولی کو بحر سے پھینک دیا جائے تو اس کا کوئی اثر نہیں ہے. آج بھی قرآن مجید کی یہ صلاحیت موجود ہے. مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ، ان کے حالات میں نے یہ بات پڑھی ہے کہ ایک دفعہ ان کی مسجد کی گھڑی خراب ہو گئی، اور اس وقت یہ گھڑیال ہوتے تھے، نیچے سے یوں بوتل کی طرح یوں ڈھیلتی رہتی، گھڑی چلتی رہتی، وہ خراب ہو گئی. تو ان کے شاگردوں نے کہا حضرت اگر اجازت ہو تو ہم اس کو دہلی لے جائیں اور وہاں جا کر اس کو بنوا کے لے آئیں. انہوں نے کہا بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاتحۃ الکتاب شفاء من کل شیء، کہ سورۃ فاتحہ ہر بیماری کی شفا ہے. اس میں اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ انسان کی بیماریوں کے لیے شفا ہے، ہر بیماری کے لیے شفا ہے. یہ گھڑی بیچاری بیمار ہوئی کھڑی ہے، سارے سورۃ فاتحہ 7 مرتبہ پڑھ کر دم کرو. سب نے سورۃ فاتحہ پڑھی، دم کیا تو گھڑی اسی وقت چلنے لگ گئی. ایک عالم دین نے مجھے بتایا، یہاں راما میں آئے ہوئے تھے، مولانا عبد القدیر صاحب ان کا نام تھا، بہت ضعیف آدمی تھے. انہوں نے کہا یہی واقعہ میں نے یورپ کے ایک ملک میں ہماری تشکیل دیوانہ میں نے بیان کیا، یا عرب کسی ملک کا نام لیا. دوسرے دن ایک آدمی میرے پاس آیا، اس نے کہا کہ ہماری فریج خراب تھی تو ہم بنوانے کے چکر میں تھے. تو میں نے اپنی گھر والی کو یہ بات سنائی کہ ایمان یقین کے ساتھ سورۃ فاتحہ پڑھی جائے تو سورۃ فاتحہ ہر بیماری کی شفا ہے. کہتے ہیں ہم نے پڑھا ایمان یقین کے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے فریج کو چلا دیا. یہ محض مزاح نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو جو خزانہ دیا ہے، یہ خزانہ سب سے اعلیٰ خزانہ ہے، سب سے زیادہ قوت ہے ایمان والے کے پاس. ایسی قوت کسی کے پاس نہیں ہے. امریکہ برطانیہ کوئی بھی ایسی قوت نہیں رکھتا جو قوت ایمان والوں کے پاس ہے. کمزوری اس بات کی ہے کہ ہماری آنکھیں اندھی ہو چکی ہیں اور ہم قرآن مجید کو اپنی زندگیوں میں نہیں لا رہے ہیں. اپنے سارے معاملات اگر ہم قرآن مجید کے مطابق کریں، آج بھی اگر ایک فرد ایسا کرے گا اس کی زندگی میں صلاحیت پیدا ہوگی، پورا معاشرہ ایسا کرے گا تو پورے معاشرے ملک میں اس طرح کا امن، سکون اور ایسی قوت پیدا ہوگی. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.